السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہنا ست ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو فرینڈس آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 26۔ آج صبح ہوئی تو آسمان مکمل صاف تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے اسے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ فضا میں سکون طاری تھا۔ تیز ہوا اسے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ خود کو کچھ نہ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے چہرہ اوپر کر کے اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا جو کھلی ہوئی تھی۔ سخت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا تو اس کے دانت بج اٹھے۔ ہوا تیز تھی اور کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا ہوگا، کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ بستر سے اٹھی اور صوفے کی طرف بڑھی جہاں مزمل دنیا سے بے خبر بہت گہری نیند میں تھا۔ ایک شال جو اس نے اپنے اوپر وجود پر ڈالی ہوئی تھی ٹھنڈ کو روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ من نے بستر سے کمفرٹر اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گرے پڑے تھے۔ وہ وہیں اس کے ہاتھ کی طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ من نے بڑھ کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا، اس کا ماتھا چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ مزمل نے من کے ہاتھ خود پر محسوس کیے تو اچنبھے سے آنکھیں کھول بیٹھا۔ نیند سے لال ہوتی آنکھیں جب اس پر پڑیں تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ من نے اس کی آنکھ کھلنے پر ہاتھ دور کیا۔ وہ اس وقت مزمل کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ مزمل کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ اس پر ایک پریشان نگاہ ڈال کر وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے بھاگی۔ گمسم سا لیٹا ہوا تھا وہ۔ واپس آنے تک مزمل شاہ ویسے ہی ششدر لیٹا رہا۔ یہ ٹیبلٹ۔ اس نے ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس اس کے آگے رکھا۔ وہ جو کچھ سمجھنے سے قاصر تھا اسے تکتا رہا۔ من کو محسوس ہوا وہ نیند میں ہے اور وہ اس کا دماغ مکمل سویا ہوا ہے، اس لیے وہ بات سمجھ نہیں پا رہا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے تھرمامیٹر نکالا اور مزمل کے گال ہلکے سے تھپتھپائے۔ یہ تھرمامیٹر منہ میں رکھیں، آپ کا بخار چیک کرنا ہے۔ وہ ساکت سا لیٹا اب اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ وہ اس سے ناراض تھا، یہ بات وہ بھولی بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں پسند ہی نہیں؟ وہ نکاہت کے مارے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ من نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نیند میں بھی پوری باتیں کر رہا تھا۔ بخار چیک کرنے دے مجھے۔ اس نے 1.5 منٹ بعد اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکالا اور چیک کرنے لگی۔ 104 بخار دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئی۔ اس نے دھوپ نکل کر مزمل کو دیکھا جو پھر سے آنکھیں مون گیا۔ دوائی کھا لیں؟ میں اماں سائی کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ وہ اتنا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ نیند میں ہے۔ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ٹوٹے لفظوں میں کہا۔ مجھے معاف کر دے مزمل، من نے دل میں سوچا۔ دوائی کھانی ہے، اٹھیں۔ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ دو۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھا تو من نے اسے دوائی کھلائی۔ پانی حلق میں انڈیل کر وہ پھر سے لیٹ گیا۔ آنکھیں نیند کے باعث فوراً بند ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر اس کو کمفرٹر اڑانے لگی۔ میں سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ایک فکر مند سی نگاہ اس پر ڈال کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ بے حس نہیں، وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے بنا وہ کچھ نہیں تھی، وہ یہ جانتی تھی، کیونکہ ایک وہی تو اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا جس نے اسے سب سے زیادہ عزت دی تھی۔ وہ بیمار تھا اور وہ اپنی ساری توجہ بھی اسے ہی دینا چاہتی تھی۔ کچن میں جا کر اس کے لیے سوپ بنانا شروع کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ لے کر پھر سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھلی کھڑکی دیکھ کر اسے خیال آیا کہ وہ کھڑکی بند کرنا بھول گئی ہے۔ اس نے بڑھ کر کھڑکی کو زور سے اچھی طرح بند کر دیا اور پردے برابر کر دیے۔ مزمل، اس نے اسے اٹھانے کے لیے آواز لگائی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہو چکا تھا۔ لائٹ جلانے سے گریز کرتی ہوئی وہ لیمپ کی جانب آئی اور اسے جلا کر کمرہ ہلکا روشن کیا۔ وہ اوندے منہ لیٹا ابھی بھی بے خبر سو رہا تھا۔
یہ سوچ کر وہ آگے بڑھی کہ سوپ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کی کمر تھپ تھپانے لگی۔ وہ ایک بار پھر کھسمسایا مگر اٹھا نہیں۔ من نے لب دانتوں تلے کچلے۔ اب وہ اسے کیسے اٹھائے؟ بڑھ کر اس کے چہرے کے قریب آئی اور بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مزمل اٹھیں؟ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ساتھ ساتھ یہ الفاظ دہرا رہی تھی۔ وہ کسمسایا اور نظریں موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے پھر جی بھر کر حیرت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ مزمل اب مکمل ہوش میں تھا۔ حیرت کے مارے الفاظ بمشکل نکلے تھے۔ من نے نگاہیں جھکا لیں۔ یہ سوپ پی لیں آپ۔ وہ اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے سامنے کانچ کی میز پر سوپ دیکھا اور پھر ایک نظر سامنے من کو۔ یہ میرے لیے بنایا ہے؟ اس نے سوپ کا چمچ ہلا کر چیک کیا۔ آپ بیمار ہیں؟ بخار کب چیک کیا میرا؟ وہ ایک ایبرو جھکا کر پوچھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ آپ بھرپور نیند میں تھے اس لیے آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ کل رات بارش میں بھیگنے سے آپ کو بخار ہو گیا تھا۔ مجھے اما سائی نے بلایا ہے۔ باہر آپ کی شادی کی تیاری کے کاموں میں انہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ نظریں جھکا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ اب مزمل اسے کیا بتاتا کہ وہ نیند میں تھا، بے ہوش نہیں، جو اس کی موجودگی اور حرکات کا اندازہ نہ لگا پاتا۔ اس کا بال سہلانا اسے بھولا نہ تھا۔ سب جانتا ہوں میں من، لیکن اس بار میں نہیں، تم خود میرے پاس آؤ گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ نکاہت زدہ آواز میں زیر لب بڑبڑایا اور آنکھیں موند لیں۔ جانے من، پتہ ہے تمہارا انتظار کرتے ہوئے میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے تمہیں ہمیشہ اپنے لیے سوچنا۔ تمہارے نام سے شروعات کرتا ہوں، اپنے نام کو تمہارے نام سے جوڑتا ہوں تو ایسا لگتا ہے یہ تمہارے نام سے جڑ کے مکمل ہوتا ہے۔ تمہارے عکس کے ساتھ اپنے عکس کو جوڑتا ہوں تو ایسے لگتا ہے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ تمہاری تمام عادات کا موازنہ کروں، خود سے تو پتہ چلتا ہے یہ بہترین توازن ہے۔ تمہاری روح سے اپنے انجانے تعلق پہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ تم فقط میرے ہو۔ اور پتہ ہے سب سے سکون دہ لمحہ کون سا ہوتا؟ جب میں تمہارے لیے اپنی محبت اور اپنے لیے تمہارے جنون کا موازنہ کرتا ہوں تو جیت ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے جانے من، جو بالواسطہ میرے مقدر کی جیت ہے۔ علاقے کے سب سے بڑے سردار سبحان شاہ کی پوتی کی شادی نے پورے علاقے میں دھوم مچا رکھی تھی۔ ہر ایک کی زبان پر صرف شادی کا چرچا تھا۔ حویلی میں جیسے مہمانوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ دوسری جانب ساتھ والے گاؤں میں بھی آج سید مزمل شاہ کا نکاح تھا۔ کھٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا آنے والے کو۔ وہ وہیں ساکت بیٹھا تھا۔ من کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سوچوں میں مستغرق جھول رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آ کر رک گئی۔ وہی رات کی سیاہ سلوٹ زدہ شلوار قمیض میں ملبوس، پیشانی پر بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، شیف بڑھی ہوئی تھی۔ وہ صاف واضح کر رہی تھی کہ اس شہزادے کی عدم توجہی کا شکار ہوئی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ نقصق سے تیار رہنے والا انسان تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، انابی لبوں میں سگریٹ دبی تھی۔ آنکھیں موندے ہی اس نے گہرا کش لے کر دھواں فضا میں تحلیل کیا۔ من کو اس دھوئیں میں سانس لینا محال ہو گیا۔ آج اس نے اتنی کثرت سے سگریٹ نوشی کی تھی جس کی گواہی کمرے کی ابتر حالت دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے حزن و یاس کے تاثرات اسے ملال میں مبتلا کرنے لگے تھے۔ کرسی کی حرکت تھم چکی تھی۔ یقیناً وہ کمرے میں اس کی موجودگی سے علم نہیں تھا، لیکن آنکھیں ہنوز بند تھیں اور زبان پر قفل بندی۔ مزمل؟ من کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ بند آنکھوں سے ہی اس نے مدھم آواز میں جواباً کہا۔ وہ اما سائی نے آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، وقت سے تیار ہو جائیے گا۔ اس نے اپنے لہجے کو حشاش بشاش بنا کر کہا۔ مزمل شاہ نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہ تھیں کہ اس کا بخار ابھی تک اترا نہیں تھا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک آپ کی؟ من 2 قدم اس کی جانب بڑھی تھی۔ مزمل شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے وہیں روک دیا۔ جس انسان کے ساتھ آپ نے جینے مرنے کے خواب سجا رکھے ہوں، جب وہی آپ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتا تو زندگی کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے برباد کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے کرتی،
کیوں زندگی میں زندگی بن کر زندگی سے زندگی ہی چھین لی؟ جب آپ کی خواہشات کا محل مسمار ہو جائے، آپ کے جذبات کا جہاں چکنا چور ہو جائے، تو دھڑکنیں بھی تھم جاتی ہیں۔ دعا کرنا میری دھڑکنیں بھی تھم جائیں۔ بس کرو مزمل، میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تھی اسے روکنے کو۔ یہی تو دکھ ہے من، کہ تم کچھ نہیں سمجھتی۔ میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ سخت سست سناتا، اس نے خود پر ضبط کے کڑے پہرے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمروش، زمروش! مزمل شاہ کی بھاری آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ مزمل کی نظر اس کے پژمردہ چہرے پہ پڑی تو وہ اس کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ بھی ساری رات یقیناً روتی رہی ہوگی ان کی مہندی کے بعد۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے زمروش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ مزمل کہاں جا رہے ہو زمروش کو لے کر؟ ساریہ بیگم نے سامنے آ کر ان کا راستہ روک کر حیرانی سے استفسار کیا۔ مہندی کے بعد دلہا دلہن کو ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، نکاح کے بعد دیکھتے ہیں، ہم میں ایسا رواج ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں سے سمجھانا چاہا۔ میں نہیں مانتا کسی رسم و رواج کو، مجھے اپنی دلہن کو اپنی پسند کے لباس میں دیکھنا ہے شادی پر، بس اسے ساتھ لے کر وہی دلانا چاہتا ہوں۔ ساریہ بیگم جو اسے روکنا چاہتی تھی، اس کی بات سن کر خوشی سے ان کی باتیں کھل گئیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جاؤ جاؤ بیٹا، دلا دو اپنی مرضی کا جوڑا، لیکن وقت پر آ جانا، پھر اسے بیوٹی پارلر بھی بھیجنا ہے، وہاں وقت لے رکھا ہے۔ میرا بیٹا شہری ہے تو اس کی دلہن کو بھی شہری بیوٹی پارلر سے تیار کرواؤں گی، بالکل اس کی پسند کی طرح دیکھنا، جیسا تم چاہتے ہو بالکل ویسی تیار ہوگی تمہاری دلہن۔ انہوں نے پراشتیاق انداز میں کہا تو مزمل نے اس بات میں سر ہلایا اور زمروش کے ساتھ باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو باوردی ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو مزمل اور زمروش اندر بیٹھ گئے اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب وہ اور مزمل کے بتائے گئے راستے پر رواں دواں تھے۔ انہیں حویلی سے گئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پارلر جانے کا وقت ہو چکا تھا، مگر وہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ادھر ساریہ بیگم الگ پریشان تھیں اور ادھر من الگ۔ مزمل شاہ کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کو کال میں لاؤ اور اس سے پوچھو ساریہ بیگم جو مہمانوں میں گھری بیٹھی تھی، انہوں نے من کے اشارے سے قریب بلا کر حکم دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور رش سے قدرے پرسکون جگہ پر جا کر ڈرائیور کو کال میں لائی۔ ہیلو! دوسری جانب سے آتی اجنبی مردانہ آواز پر من کچھ چونکی، پھر خود کو سنبھال لیا۔ ڈرائیور؟ آپ حویلی کے ڈرائیور ہیں نا؟ کنفیوز ہوتی وہ پوچھنے لگی۔ جی میں حویلی میں سرکار مزمل شاہ کا ہی ڈرائیور ہوں، دوسری جانب سے تعارف کروایا گیا، جس پر من نے سکون بھرا سانس ہوا میں تحلیل کیا۔ اچھا کہاں ہے مزمل؟ کچھ پرسکون ہونے پر وہ پھر اس نے پوچھا۔ سرکار اور میں تو کورٹ میں ہیں، رکے میں دیتا ہوں فون۔ ڈرائیور کی بات پر من بری طرح الجھ کر رہ گئی۔ کورٹ میں؟ سید مزمل شاہ کیوں گیا تھا؟ یہ اس کی سوچ سے بالا تر ہوا۔ ڈرائیور فون رکھو اور جلدی ادھر آؤ۔ دوسری جانب مزمل شاہ کی پیچھے سے آواز سنائی دی۔ سرکار لیکن کال چھوڑو، نکاح کا وقت نکلا جا رہا ہے، اتنا وقت نہیں میرے پاس۔ زمروش جب سے اندر بیٹھی ہے، جلدی آؤ۔ ایک مرتبہ پھر آتی مزمل کی اس آواز نے من کو ساکت کر دیا۔ پتھر بنی وہ ساکت سی مقابل کی بات کو سنی تھی۔ ذہن میں آج دوپہر مزمل کا زمروش اپنے ساتھ کہیں لے جانا یاد آیا۔ بھرائی نظروں سمیت بمشکل وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ موبائل گرتے گرتے بچا تھا ہاتھ سے، پل میں اس سے اپنا سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اب تک جیسے بے یقینی کی کیفیت طاری تھی اس پر، اپنا سر تھامتی وہ زمین پر بیٹھتے اچانک روئی تھی پھوٹ پھوٹ کر۔ ذہن میں ہر مرتبہ کی طرح مزمل اور زمروش کی تصویر ابھری اور نفی میں سر ہلاتی وہ بآواز روئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ بیزار ہیں مجھ سے، اور وہی ہوا، دھوکہ دے دیا، مجھے مذاق بنا دیا میری محبت کا۔ نکاح تو حویلی میں بھی ہو جانا تھا، پھر کورٹ میں جا کر کیوں؟ زیر لب بڑبڑائی وہ، آخر میں موبائل زور سے پٹکتی تھی زمین پر۔ حویلی میں آئے مہمانوں کو مشروبات پیش کیے جا رہے تھے۔
ڈارک بلو کلر کے دیدہ زیب نفیس سے جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ سیٹ کیے، جبکہ لمبے بالوں کو کرل کر کے آگے کی طرف ڈالے، ہلکے سے میک اپ میں صفا کوئی مومی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ سید غزان شاہ کی وقفے وقفے سے خود پر نظریں محسوس کر کے اس سے گھنیری پلکوں کے بار اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ بھرے بھرے لبوں پر شرمیلی مسکان اور حیا سے گھلی سرخی الگ ہی دل فریب منظر بنا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے چہرے پر تیز نظریں محسوس کی تھیں، پر ان نظروں کی تپش سے صفا کے گال بالکل دہکنے لگے تھے۔ ابرو حیرت سے بھنچے، وہ نظر اٹھا کر سامنے غزان کو دیکھنے لگی، پر اگلے ہی پل اس کی یہی شہد رنگ آنکھیں پتھرائی تھیں۔ حیرت بھرے تاثرات بے یقینی میں بدلے تھے۔ ایک سکتہ سا طاری ہوا تھا اس پر انٹری پر کھڑی کھڑی ہستی کو دیکھ کر، بلیک شلوار قمیض پر سرخ دوپٹہ اوڑھے، لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکان سجائے وہ انجان لڑکی جیسے اس کے ایکسپریشن بخوبی انجوائے کر رہی تھی۔ وہ مضبوط مگر دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک کے تاثرات اب تک بے یقین تھے، جیسے مقابل کو موجودگی کو وہ ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی، تو دوسری کے ایکسپریشن بہت ہی پراسرار لگ رہے تھے۔ اس کے دلکش چہرے پر کئی لوگوں کی نظریں ٹھہری ہوئی تھیں اس دلکش حسینہ پر، جبکہ اس لڑکی کی مسکاتی طنزیہ نظر صرف صفا پر تھی۔ اچھا ہوا تم وقت پر آ گئی، سنبل بیگم کی آواز پر صفا کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ٹرانس کی کیفیت میں اس کی گردن گھومی تھی سید غزان شاہ کی طرف، جو کہ اس وقت اس کے قریب آیا معاملہ سمجھنے کی غرض سے۔ غزان، اس سے ملو، یہ ہے نور۔ تم نے کہا تھا نا ایک ہفتے کے لیے کسی پڑھی لکھی ملازمہ کی ضرورت ہے تمہارے بچوں کے لیے، جو انہیں ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تیار کرے، ان کا خیال بھی رکھے، تو میں نے نور کو بلایا ہے۔ بہت ہی قابل بچی ہے، دیکھنا تمہیں بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ نرمی سے بول کر مسکراتے ہوئے انہوں نے سید غزان شاہ کو بتایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ صفا کی کیفیت بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ بمشکل خود کو گرنے سے بچائے وہ روحان سا چہرہ لیے سید غزان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف سا ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت کم عمر لڑکی، وہ غزان سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، تو دوسری جانب سنبل بیگم اس سے نفرت کرتی تھی، اور وہ دونوں کہیں کچھ برا نہ کر دیں۔ صفا کو تشویش لاحق ہوئی، کیسے سنبھال پائے گی وہ سب کو؟ اس کی معاف کرتی سوچیں سید غزان شاہ کی بھاری آواز پر سٹاپ ہوئیں۔ صفا، کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا ہے۔ حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی نور لب دبائے بولی۔ غزان اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو، سب ٹھیک ہے۔ صفا نے اپنی پیشانی پر امڑ آنے والی نادیدہ پسینے کی بوندیں ہتھیلی سے صاف کیں۔ آپ مجھے بچوں سے ملوا دیں تاکہ میں ان سے گھل مل جاؤں اور ان کا دھیان رکھوں۔ نور نے نہایت پھرتی اور ذمہ دارانہ انداز میں پیشکش کی، تو صفا ایک نظر غزان شاہ پر ڈال کر اسے اپنے ساتھ لیے بچوں کی جانب بڑھ گئی، جہاں لان میں بچے کھیل رہے تھے۔ غزان شاہ مولانا صاحب کی جانب بڑھ گیا، جو نکاح نامے پر تفصیل درج کرنے کے لیے معلومات لینا چاہتے تھے۔ حاکم شاہ اور سردار سبحان شاہ بھی وہیں موجود تھے۔ وہ بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، بارات بس آتی ہی ہوگی، دیکھو انائزہ تیار ہو کر واپس آ گئی ہے۔ حاکم شاہ کے کہنے پر وہ اندر کی جانب آیا۔ اسکن اور ریڈ کنٹراسٹ کے لہنگے میں مہارت سے کیے گئے میک اپ اور ہیئر سٹائل پر وہ واقعی ایک حسین اپسرا لگ رہی تھی۔ سنبل بیگم نے بھیگی نظروں سمیت اس کی نظر اتاری۔ اماں سائیں، بس کریں، آپ بار بار انائزہ کو بھی رلا رہی ہیں، اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ روم میں بیٹھے ایک مرتبہ پھر انائزہ کو بھی سنبل بیگم کے ساتھ روتا دیکھ کر اب غزان شاہ نے چڑھ کر کہا، کوئی خراب نہیں ہوتا میک اپ، میری بچی مجھے چھوڑ کر آج چلی جائے گی، رونا نہیں آئے گا کیا؟ وہ نم آنکھوں سے انائزہ کو دیکھنے لگی۔ اماں سائیں، انائزہ بیاہ کر کسی دوسرے سیارے پر نہیں جا رہی، کچھ دور ہی تو ہے اس کا گھر، آتی جاتی رہے گی، آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے جائے گی تو پھر کبھی واپس آئے گی ہی نہیں۔ ان کے مستقل رونے پر تنگ آ کر غزان شاہ نے جھنجھلا کر کہا، تم نہیں جان پاؤ گے ایک ماں کا دکھ۔ انہیں پھر رونا آ رہا تھا۔ غزان شاہ کو وہاں کچھ بولنا بیکار ہی لگا، تبھی سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔
انائزہ کے جانے کا دکھ اسے بھی تھا، پر سنبل بیگم کا بار بار رونا اسے پریشان کر رہا تھا کہ کہیں ان کی طبیعت ہی نہ بگڑ جائے۔ بارات آ گئی کے شور پر انائزہ چونکی تو سنبل بیگم نے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ انائزہ بات کو سمجھو، غزان بھائی ہے تمہارا، سب جانتے ہیں، اگر حقیقت میں نہیں تو کیا ہوا؟ میری اتنے سالوں کی پرورش خاک میں مل جائے گی۔ جو تم چاہتی ہو ویسا ہونا ممکن نہیں، بس اتنا یاد رکھو، جو خدا کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دیکھنا آصف تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہارا راج ہوگا اس کے گھر پر، اس کی زندگی پر، جیسا کہو گی ویسا ہی وہ کرے گا۔ آخر ایک ملازم کی حیثیت ہی کیا ہے تمہارے سامنے؟ دبا کر رکھنا اسے، سر مت چڑھانا۔ وہ شاید اسے اور بھی نئے گر سکھاتی مرد کو قابو کرنے کے، مگر باہر سے شور کی آواز سن کر وہ بات ادھوری چھوڑے باہر نکل گئیں بارات کے استقبال کے لیے۔ اس کی یونیورسٹی کی دوستوں کو بھی سنبل بیگم نے مدعو کر لیا تھا۔ اتنے شارٹ نوٹس پر ملے دعوت نامے پر بھی وہ سب آ گئی تھیں۔ باراتیوں پر پھول پھینکتے ہوئے اس کی دوستوں کی نظریں دولہے کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ ستائشی انداز میں اندر انٹر ہوتے آصف خان کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ آج تو وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے دوستوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ واقعی وجاہت کا شاہکار تھا۔ یار یہ دلہا تو انائزہ کے پائے کا ڈھونڈا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتے یار ایسے لڑکے؟ اس کی ایک دوست نے ترسی نگاہوں سے آصف خان کو دیکھتے ہوئے دوسری دوست سے پوچھا، جس پر وہ سب ہنسنے لگی، مگر دلہے نے اتنی حسین دوشیزہ کے پاس سے گزرنے کے باوجود بھی کسی ایک کی جانب بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یار یہ انائزہ کا دلہا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور بھی لگتا ہے، مجال ہے جو ایک نظر دیکھا ہو، وہ بنا کر بولی۔ اس کی پرسنالٹی کے دبدبے کی بدولت کسی لڑکی کی ہمت نہیں تھی کہ اس سے یہ جا کر کوئی بات بھی کر سکے، کھجا کے اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرتی۔ وہ ایک اندیکھی آگ میں سلگتی ہوئی بے تحاشا روئی تھی، بے قرار ہوتی کتنی مرتبہ مزمل شاہ کو کال بھی کی، مگر دوسری جانب سے نمبر بن جا رہا تھا۔ زمروز سے نکاح کر لیا ہوگا، پھر اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہ گیا۔ اسے اپنا وجود انگاروں کی زد میں محسوس ہوا تھا۔ اسے محبوب شخص کی ستم ظریفی پر ماتم کے نہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اب سوگ سی کیفیت میں سر صوفے سے لگائے وہ سوجی آنکھوں سمیت بیٹھی تھی۔ سورج کی روشنی بھی بان پڑ گئی تھی، شام کے اندھیرے نے چہار سو اپنا ڈیرا جمانے کا آغاز کر دیا تھا۔ اس اندھیرے کے ساتھ اس کے دل میں بھی اندھیرا سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا پھر کبھی اس کا دل روشن نہ ہو سکے گا۔ باہر ساریہ بیگم اسے کب سے بلوا رہی تھیں، مگر وہ ہر چیز سے بے بہرا بس روئی گئی۔ کہاں تھے تم مزمل، اور فون کیوں بند تھا تمہارا؟ اس پر نظر پڑتے ہی ساریہ بیگم جلدی سے مزمل کے پاس آ کر پریشانی سے استفسار کی تھی۔ ڈریس دلوایا ہے، میری پسند کا مل نہیں رہا تھا، بہت مشکل سے ملا ہے، اور فون میں بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ انہیں رسانیت سے سمجھا کر وہ صوفے پر بیٹھا۔ ایک تو یہ من نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے، پارلر چلی جائے زمروش کے ساتھ، وہ بھی ٹھیک سے تیار ہو جائے، ورنہ سب مجھے ہی کہیں گے کہ میں بہوؤں پر ظلم کرتی ہوں۔ اپنی رونی صورت لے کر نہ پھرے سب مہمانوں کے سامنے، بھیجو اسے جا کر ڈھنگ سے تیار ہو جائے وہ بھی۔ پریشان ہو کر وہ اپنی ملازمہ سے کہتی، پھر مزمل کے وجیح چہرے کو دیکھنے لگی جس پر سوچوں کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ اس کا پرسکون لہجہ ساریہ بیگم کو چونکا گیا۔ ملازمہ کے بتانے پر کہ مزمل اور زمروش واپس آ گئے ہیں، اس نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور سر پر دوپٹہ درست کرتے باہر نکلی تو مزمل اندر داخل ہو رہا تھا، مگر اس نے ایک نظر بھی من پر نہیں ڈالی اور اسے مکمل طور پر اگنور کرتا کمرے میں داخل ہو گیا تو من نے شکستگی سے قدم باہر بڑھا دیے اور ساریہ بیگم کے حکم پر زمروش کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ دونوں جانب سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو صفا اور دیگر لڑکیاں مل کر انائزہ کو باہر اسٹیج تک لے آئیں۔ آصف خان نے وہاں کا روایتی لباس پوسکی کی شلوار قمیض اور واسکٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں کھیڑی پہنے شاہانہ چال چلتا وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، کہیں سے وہ ایک معمولی ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا۔ سب اس کے اس نئے روپ پر دنگ تھے، کئی لوگ تو اسے حویلی والوں کا داماد بننے پر رشک سے دیکھ رہے تھے تو کچھ جلن سے باتیں بنا رہے تھے کہ حویلی کا داماد بن کر اس کے چال ڈھال ہی بدل گئے ہیں۔
پرتکلف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کھانے کا دور شروع ہوا تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے اور فوٹوگرافر نے دلہا دلہن کا رخ کیا، کیونکہ اس وقت سٹیج بالکل خالی تھا، صرف کپل ہی وہاں موجود تھا، باقی سب کھانے میں مشغول تھے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تصاویر لینے کا ارادہ کیا۔ مووی میکر مووی بنانے لگا اور فوٹوگرافر فوٹو شوٹ کرنے لگا۔ میڈم ادھر دیکھیں، اسمائل پلیز۔ انائزہ کو اسپاٹ چہرہ لیے دیکھ فوٹوگرافر نے ملتجی لہجے میں کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عازب خان نے اس کے چہرے کو دیکھا تو ذرا سا اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی کی۔ جانم ذرا سا مسکرا دو، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، کہیں آگے کی سوچ کر ابھی سے ہی تو جان فنا نہیں ہو رہی۔ اپنی حد سے تجاوز مت کرو ورنہ یہیں سب کے سامنے تمہاری اوقات بتا دوں گی۔ اس کی پھنکار ہلکی تھی، صرف عازب خان کی سماعتوں تک بمشکل پہنچی تھی۔ عازب خان نے اس کے سرخیاں چھلکاتے چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی، پھر بلا جھجک اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب ایک جھٹکے سے کھینچا تو وہ اس کے فراخ سینے سے آن لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑیں۔ واو سر، دیٹس امیزنگ۔ کیمرہ مین نے فوراً سے بیشتر ان کی تصویر کلک کی تو عازب خان نے یوں ہی اسے اپنی گرفت میں لیے بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگائی۔ کتنی بار سمجھایا ہے، اوقات مت یاد دلایا کرو۔ دیکھو نا، اب مجھے تمہاری اوقات بتانی پڑ رہی ہے کہ تم میرے نام لکھی جا چکی ہو۔ حق رکھتا ہوں تم پر، ساری دنیا کے سامنے جو چاہے کھلے عام کروں، میری مرضی۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی انداز میں جواباً اتنا دھیرے سے برفیلے لہجے میں بولا کہ اس کی آواز کی پھنکار صرف انائزہ نے ہی سنی ہوگی۔ کیمرہ مین کو تو مختلف پوز مل رہے تھے، وہ دھڑا دھڑ ان کی تصاویر کلک کیے جا رہا تھا۔ وہ کیمرہ مین کے کہنے پر زبردستی اس سے مختلف پوز بنواتا چلا گیا۔ یوں تصاویر کا سلسلہ ختم ہوا تو رخصتی کا شور مچ گیا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ان کی آنے والی زندگی کے لیے خوشیوں کی دعا کرنے لگے۔ دعا کے بعد سب بزرگ اور خاندان کے افراد ان سے ملنے باری باری سٹیج پر آئے۔ سنبل بیگم نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، مگر وہ ساکت رہی۔ یہ اس کی خفگی کا انداز تھا شاید۔ جب وہ حاکم شاہ کے گلے لگی تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس کے سگے باپ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے انائزہ کو بہت پیار دیا تھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے ہوئے تھی ان سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حاکم شاہ کی آنکھوں میں بھی موتی چمکنے لگے۔ باپ ہمیشہ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ بھی انائزہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جیتی رہو، ہمیشہ مسکراتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں ڈھیر خوشیوں سے نوازے۔ انہوں نے اسے سینے میں بھینچ کر سر پر بوسہ دیتے ہوئے دعائیں دیں۔ غزان بھی اسے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گستاخی کرتی، عازب خان نے فوراً سے بیشتر اس صورت سے اس کی کلائی پر اپنا ہاتھ جمایا۔ غزان شاہ نے عازب خان کی اس حرکت کو بخوبی نوٹ کیا تھا، مگر وہ سمجھ سکتا تھا ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے حساسیت، اس لیے اس نے بھی انائزہ کو گلے لگانے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو کہہ کر پیچھے ہو گیا تو قرآن پاک کے سائے میں اس کی رخصتی کا فریضہ انجام دیا گیا۔ گاڑی عازب خان کو ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ انائزہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی دھول اڑاتی حویلی سے کافی دور آ چکی تھی۔ گاڑی میں چھائے سکوت کو انائزہ کے رونے کی سوں سوں کرتی آواز توڑ رہی تھی۔ عازب خان کی مسکراہٹ میں ڈھلے لبوں پر اب جامد خاموشی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ آپ کی رائٹر حنا اسد۔ اللہ حافظ۔